وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اور آپ نے قربانیاں بھی بڑی عجیب و غریب عطا فرما رکھی تھی۔ تو ابھی کل ہم نے سنا کہ ہجرت کا واقعہ اتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ آپ نے سب کچھ اپنا لٹا کر، اپنا پیارا وطن چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان قربانی پر پہلے سے ہی پیشین گوئی اور بشارت کے طور پر یہ خوشخبری سنا دی کہ ایک وقت آئے گا، آج آپ غمگین ہو کر اور دل شکستہ ہو کر آپ اپنا وطن چھوڑ کر مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا، چونکہ یہ چھوڑنا وطن کا یہ دین کے خاطر ہوا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوا، تو انشاءاللہ رب العالمین پہلے سے ہی یہ وعدہ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آپ دوبارہ مکہ مکرمہ میں عظیم الشان انداز میں، فاتحانہ انداز میں انشاءاللہ داخل ہوں گے، اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ دین کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ ہم دیں گے اپنی جان اپنے مال کے حساب سے دین کے لیے قربانی، اور اللہ نوازے گا اپنی شان کے مطابق، ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آج امت فرائض پہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، قربانی تو بولے بس وہ بقرعید پہ قربانی ہوتی ہے، اسی کو قربانی بولتے ہو، تو قربانی کیا ہے؟ دین سے اتنی دوری ہوتی جا رہی ہے، اور دن بدن جو ہے بے دینی اور برائیوں کا دور بڑھتا جا رہا ہے، تو اب قربانی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ دین کے لیے مال قربان کرنا، وہ زکوٰۃ دینا ہے، لے دے کے زکوٰۃ بھی ڈھنگ سے نہیں نکالتے، تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں دین کا حق ہے، شریعت کا حق ہے۔ بہرحال تو اللہ نے پہلے سے ہی بشارت دے دی، ایک وقت آئے گا کہ میرے پیغمبر آپ جو ہے بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ اسی وطن میں، ہمارے گھر میں مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوں گے، اور آپ کے ساتھ بہت بڑا لشکر، بہت بڑا مجمع ہوگا۔ اس وقت آپ ابھی سے ہی جو ہے آیت اتار دی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے پیغمبر آپ اس وقت اعلان کر دینا، یوں کہہ دینا، جاء الحق، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے والا تھا ہی، تو آپ پہلے سے اعلان کر دینا۔ تو چنانچہ ہوا، ہجرت سے 8 سال کے بعد، ہجرت مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے 8 سال کے بعد 20 رمضان المبارک کا مہینہ، اور آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں انٹری کر رہے ہیں، 10,000 جانثار یاران با وفا با صفا، ہر وقت تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والی بے لوث جماعت پوری دنیا میں ایسی نظیر نہیں ملی، اس کی مثال نہیں ملی، نہ پہلے ملی، نہ آج ملے گی، نہ قیامت تک ملے گی۔ نبی کے ایک ایک اشارے پر، نبی کی ایک ایک اداؤں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی وہ صحابہ کرام کی پاک جماعت، اور 10,000 کا لشکر، اس میں انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، یعنی وہ لوگ بھی ہیں جنہیں مجبور ہو کر اپنا وطن 8 سال پہلے چھوڑنا پڑا تھا، اپنا جان مال جائیداد زمین مکان سب کچھ چھوڑ کر دین متین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑا تھا۔ اس کے اندر وہ صحابہ کرام بھی ہیں، وہ انصار بھی ہیں جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، تو تقریباً 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ میں 8 سال، مکہ مکرمہ میں 8 سال کے بعد واپس داخل ہو رہا ہے، اور دنیا کے اندر
یہ مثال تو ملتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ، کوئی حاکم جب کسی ملک کو فتح کر لیتا ہے، کسی شہر کو فتح کر لیتا ہے، تو وہ فاتحانہ شان کے ساتھ اور بہت زیادہ تکبرانہ اور فخر کے انداز کے ساتھ وہ داخل ہوتا ہے، اس ملک میں، اس شہر میں انٹری کرتا ہے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے اور اپنے تیور اور اپنا فخر اور اپنا گھمنڈ اور اپنے جو ہے فاتحانہ انداز کو سب کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن آج تصویر الگ ہے۔ ہاں، امام الانبیاء آپ جو ہے ناکے پر، اونٹنی پر سوار ہیں اور اونٹنی پر جب بیٹھتے ہیں تو وہ لکڑی کا پالان بناتے ہیں جس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اب تو مولانا گوگل صاحب سے کانٹیکٹ کریں گے یا یوٹیوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو رحمۃ اللہ علیہ سے بول رہا ہوں کہ اچھے کے لیے بہت اچھا ہے، برے کے لیے بہت برا ہے وہ۔ تو اب آپ پوچھیں گے بھئی کجاوا اور پالان کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ پر جو رکھا جاتا ہے، تو وہ باقاعدہ آپ کو دکھائے گا کہ اس طرح کا لکڑی کا ہوتا ہے، اس سے ٹیک بھی لگاتے ہیں اور آرام سے اس پر جو ہے لیٹ بھی جاتے ہیں، یعنی تھوڑا پاؤں چوڑا کر کے۔ تو وہ لکڑی کا پالان ہے، اس کے اوپر آپ اتنا جھک رہے ہیں یوں، یعنی اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی آج بیان کر رہے ہیں آپ زبان پر۔ ہاں، جب بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو زبان پر اپنا گھمنڈ، اپنا فخر اور اپنی بڑائی اور اپنی عظمت کے ترانے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال بدلی ہوئی ہے، صورتحال یہاں بدلی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وَأَحْزَمِ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملے زبان پر ہیں کہ نہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کے سوا خدا، معبود اور رب کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ صدق وعدہ، میرے رب نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ نصر عبدہ، اپنے بندے یعنی میری اللہ نے مدد کی، نصرت کی۔ ہاں، اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو اس طرح میں آج مکہ مکرمہ میں اپنے وطن میں دوبارہ داخل نہ ہوتا۔ ہاں، فخر نہیں ہے، زبان پر بڑائی کے بول نہیں ہے کہ آؤ لوگوں میری واہ واہ کرو، میرے نعرے لگاؤ۔ آج ایک چھوٹی سی سیٹ جیت جاتے ہیں لوگ، جو ہے ایک سرپنچ بن جاتے ہیں، تو ان کے تیور جو ہے آؤ بھاؤ سب بدل جاتے ہیں، بولنے کا انداز، اور پورا لشکر لے کر، پورا سرکس کے جوکر لے کر نکلتے ہیں اور ہر چیز کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مال بھی بے دریغ بہاتے ہیں، اور مسلمان ہو کر بھی جو ہے الٹی سیدھی جو ہے گانا بجانا، ناچ اور شور ہنگامہ اور یہ اور وہ۔ ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں چیٹنگ کر کے جیتا ہے، سب کو معلوم ہے، تو بھی یہ حال۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہے، یہاں تو پورا عرب، خالی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکے کا فتح ہونا پوری دنیا میں اسلام کے بول بالا ہونے کا اعلان تھا، پوری دنیا میں اسلام کے ڈنکا بجنے کا اعلان تھا۔ تو صرف مکہ شہر فتح نہیں ہوا تھا، ظاہر میں تو مکہ شہر ہی فتح ہو رہا تھا، لیکن پورے عرب پر یعنی اب اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور اسلام صرف عرب میں نہیں، عرب کے باہر بھی اب جائے گا، پوری دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے پر انشاءاللہ نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوگی۔ یہ فتح مکہ تھا، لیکن اللہ کے رسول یوں جھکے جا رہے ہیں، اور زبان پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے بول ہیں، اور روایتوں میں اتنا جھک رہے تھے کہ وہ جو لکڑی کا پالان تھا، داڑھی وہاں تک یوں لگ رہی تھی، سر اٹھا نہیں رہے ہیں، اور آنکھوں میں آنسو ہیں، خوشی کے آنسو ہیں، شکر کے آنسو ہیں، اللہ کی تعریف اور حمد کے آنسو ہیں کہ اللہ تو نے چاہا ہے تو یہ مسئلہ آج حل ہوا۔ تو اسی کا بیان ہے یہاں پر، تھوڑی سی جھلک فتح مکہ کی یہاں دکھلائی گئی۔ پورا واقعہ تو قرآن کبھی بھی بیان نہیں کرے گا، قرآن قصے کہانی کتاب ہے ہی نہیں، کل بات آئی تھی۔ تو
آپ داخل ہو رہے ہیں اسی حال میں مکہ مکرمہ کے اندر، ادھر قریش کے بڑے بڑے سردار کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، سب کو اپنی شامت اعمال اور اپنی جو ہے صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے کہ آج ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، آج ہماری حالت خراب ہونے والی ہے، آج ہم سے چن کر بدلہ لیا جائے گا۔ اسی لیے انصار مدینہ جو نوجوان صحابہ کرام تھے، جو جوش تھا جن کے اندر، وہ یہی نعرے لگا رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج مکہ والوں کو پتہ چلے گا، آج ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی، آج ان کے ہر ظلم و ستم کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو ان کی اوقات بتائی جائے گی۔ لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ کچھ اور ہیں، آپ کے حالات کچھ اور ہیں، کہہ رہے لا تثریب علیکم اليوم، الیوم یوم المرحمہ، ملحمہ نہیں، لام کے ساتھ نہیں، را کے ساتھ رحم، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آج آزاد ہو۔ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج رحم کا اور امن کا اور معافی کا اعلان ہے۔ پھر آپ تشریف لائے اونٹنی پر سوار ہو کر ہی، اور سوار ہونے کی حالت میں ہی چونکہ صحابہ کرام کی پوری جماعت آپ کے ساتھ ہے، 10,000 کا لشکر تو ساتھ آیا تھا، پھر اور بھی سب لوگ جمع ہو گئے، کافی بڑا رش، کافی بڑا مجمع وہاں کعبۃ اللہ کے آس پاس جمع ہو گیا۔ تو آپ نے سواری پر ہی طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کی چابی، اللہ کے گھر کی چابی عثمان بن طلحہ حاجب کعبہ جو دربان تھے، جن کے جو ہجرت کے وقت آپ نے چابی مانگی تھی جب آپ جا رہے تھے کہ عثمان چابی دے دو، 2 رکعت اللہ کے گھر میں پڑھنا چاہتا ہوں، جدائی کا وقت ہے، وطن چھوٹ رہا ہے۔ تو اس وقت چونکہ آپ کی اور مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں تھی ہجرت کے وقت، بلکہ کفار اور قریش کا غلبہ تھا، ان کی حکومت تھی، تو اس وقت عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا تھا کہ چابی نہیں دوں گا۔ تو امام الانبیاء نے کہا تھا کہ عثمان اس دن کیا کرو گے کہ جہاں تم کھڑے ہو میں کھڑا رہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تم کھڑے رہو گے، یعنی بولے وہ دن تو ہماری بربادی کا ہوگا۔ تو فرمایا کہ بربادی کا نہیں بلکہ آبادی کا دن ہوگا وہ۔ تو اب چابی مانگی، وہ چھت پر چڑھ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے چڑھ کر جو چابی ان کے ہاتھ سے لی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر پیش کر دی۔ آپ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو بیت اللہ جو ہے اللہ کا گھر جو توحید کا درس دیا کرتا تھا، ایک اللہ کا گھر تھا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ پورا کفرستان بنا ہوا تھا۔ تو پھر آپ نے حضرت بلال اور حضرت اسامہ صحابہ کو کہا کہ پانی لے کر آؤ، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے سارے بتوں کو آپ اشارہ کرتے جاتے، یہی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی والا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، اس سے آپ جس بت کو یوں اشارہ کرتے، اس کو یوں مارتے تو اللہ کے کرم سے اور آپ کے معجزے کے طور پر وہ توڑ کے گر جاتا۔ پتھروں کے بنے ہوئے خالی یوں چھڑی سے اشارہ کرنے سے کیسے ٹوٹ جائیں گے؟ لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کی اللہ کی طرف سے نشانی تھی۔ تو یہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی ہر سال کے ہر دن کا ایک بت،
روزانہ الگ الگ خدا کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ. سب ٹوٹ گئے, سب کو صاف کیا, پھر پانی چھاٹا اور ہر کونے میں جا کر اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی کے بول اور کلمے وغیرہ کیا سے جو ہے ذکر و اذکار سے آواز بلند کی. صحابہ کرام ساتھ میں ہیں. پھر باہر نکل کر آئے تو اب چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. ہر ایک کی تمنا ہے. بلکہ پہلے حضرت بلال کو کہا کہ بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کی آواز بلند کرو. جیسی قربانی انسان دے گا اللہ اسی طرح کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, سب اللہ کے بندے ہیں. خاندان نسب یہاں نہیں چلتا. یہاں تو اللہ سے تعلق, تقویٰ اور اللہ سے جو ہے یعنی نیکی اور اللہ سے لگاؤ یہ چلتا ہے. کوئی بھی ہو. تو بلال حبشہ کے رہنے والے تھے لیکن دین متین کے لیے قربانی دی تھی اور چٹانوں کے اوپر لٹائے جاتے, کوڑے لگائے جاتے, مارا جاتا, زنجیروں میں جکڑا جاتا, لیکن کہتے تھے احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. تو جب مصیبتوں میں اور پریشانیوں کے حالات میں اللہ کو یاد کیا, اللہ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کی, تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اے بلال جب تم نے یعنی مصیبتوں کے اندر اور کوڑے کھا کر اور تپتی ہوئی ریت میں اور دھوپ کے اندر لیٹ کر جب تم نے میرے نعرے کو بلند کیا ہے, میرے کلمے کی آواز کو بلند کیا ہے, تو میں رب العالمین یہ عہد کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھوا کر اپنی بڑائی اور کبریائی کے بول نہ بلواؤں تو میں رب نہیں, میں رب العالمین نہیں. تو اللہ نے جیسی قربانی دی ویسا بدلا کہ کعبۃ اللہ کے اندر جانا, اس کو دیکھنا ہی مسلمانوں کے لیے ہر ایک کے لیے مشکل ہے. آج کون جاتا ہے جس کو اللہ بلاتے ہیں؟ یعنی کعبۃ اللہ کو دیکھنا ہی جو ہے ہر ایک کے لیے مقدر میں نہیں. اور پھر وہاں پہنچ گئے تو اندر انٹری تو ہر ایک کے بس میں نہیں. اور پھر کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اللہ کے یعنی اذان کے کلمے, اللہ کی بڑائی کے کلمے کو بلند کرنا, یہ تو کسی کی شان ہے ہی نہیں. اس لیے یہ فتح مکہ کا واقعہ جو ہے اس کا ایک ایک جو ہے حصہ اور جز ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ دین کے لیے ہم قربانی دیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے, دین باقی رہے, ہماری جو اولادیں وہ ایمان پر, اسلام پر برقرار رہیں, تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی. ہمیں دین کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا اور اپنی نسلوں کے لیے اس کو ہموار کرنا پڑے گا. نہیں تو آئندہ نسلیں جو ہیں وہ ایمان یعنی نہیں جانیں گی ایمان کیا ہے, نہیں جانیں گی کلمہ کیا ہے, نہیں جانیں گی نماز کیا ہے. حالات عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال موبائل نے اور دنیا کے حالات نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہے اور دور کرتے جا رہے ہیں. بہرحال تو یہ فتح مکہ کا ایک مختصر سا ایسی جھلک تھی جو اس آیت سے متعلق تھی, اتنا میں نے بیان کر دیا. تو اس وقت جو ہے چابی لے کر آپ باہر آئے تو ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ چابی مجھے مل جائے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ, ہمارا خاندان بنو ہاشم وہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر تو ہم مامور ہیں, ہم کو اس کی خدمت تو ملی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کی دربانی اور اس کی جو ہے چوکی داری کی خدمت بھی ہمارے حوالے آ جائے, چابی ہمیں مل جائے. ادھر صدیق اکبر, ادھر بڑے بڑے صحابہ, ہر ایک کی تمنا یہی تھی کہ وہ چابی بیت اللہ کی ہمیں مل جائے. تو اس وقت اللہ کی طرف سے وہ حکم 5ویں پاری کی آیت آئی, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک واپس لوٹاؤ اور پہنچاؤ. جس کی امانت ہے اس کو واپس کرو, یہ اللہ تم کو آرڈر اور حکم دیتا ہے. تو ہمارے نبی سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہی اعلان ہے کہ یہ چابی واپس انہی کو دی جاوے. تو اب وہ منظر سامنے آ گیا کہ اللہ کے رسول اب کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں, حضرت عثمان سامنے کھڑے ہیں. عثمان ابن عفان مراد نہیں ہے, خلیفہ سوم مراد نہیں ہے, خلط ملط نہ کریں. عثمان بن طلحہ یہ دوسرے عثمان ہیں.
تو وہ سامنے کھڑے ہیں، اور وہ جو آپ نے 8 سال پہلے کہا تھا نا کہ عثمان کیا کرو گے اس دن، کہ جس دن جہاں تم کھڑے ہو میں کھڑا رہوں گا، اور جہاں میں نیچے کھڑا ہوں تم وہاں کھڑے رہو گے. تو وہ دن آ گیا، وہ وقت آ گیا. آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور سامنے حضرت عثمان کھڑے ہیں. کہا لو عثمان، چابی تم کو بیت اللہ کی واپس کرتا ہوں، اور جاؤ. پہلے عثمان تم کو معاف کیا، پہلے معاف کیا کہ جو تم نے چابی نہیں دی تھی اور منع کر دیا تھا، جاؤ تمہیں معاف کیا. صرف معاف کرنے پر اکتفا نہیں کیا، ہمارے نبی اخلاق حسنہ کے، اخلاق عظیمہ کے عظیم پیکر تھے. تو کہا صرف معاف نہیں کیا بلکہ احسان بھی کرتا ہوں، لو بیت اللہ کی چابی تم کو واپس کرتا ہوں. اور ساتھ میں دعا بھی دی، خالدتن تالیدتن، کہ یہ چابی اب تمہارے خاندان میں قیامت تک ہمیشہ کے لیے رہے گی، تمہارے خاندان میں ہمیشہ کے لیے اب یہ رہے گی. آج بھی 1400 سال گزر گئے، انہی کے خاندان کی نسلوں میں جو ہے وہ چابی ہے. بادشاہ کو بھی جب جانا ہوتا ہے تو ان سے چابی مانگتے ہیں، وہ آ کر کھولتے ہیں تب انٹری ہوتی ہے. کوئی انسان ان کی پرمیشن کے بغیر یا ان کے تالا کھولے بغیر بیت اللہ کے اندر نہیں جا سکتا. یہ احسان ہے اللہ کے رسول کا. تو بہرحال تو فرمایا کہ اسی کا واقعہ ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر نے، حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. بہت سے لوگوں نے پہلے ہی 2024 میں کوئی بلا رہا تھا، کوئی جو ہے 2028 کے اندر جو ہے قیامت لانے کی پیشین گوئی کر رہے ہیں. لیکن یہ سب بیوقوفی والی باتیں ہیں. ہم لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ آپ بالکل یقین کے ساتھ اس بات کو لکھ لیجئے اور اس بات کو طے کر لیجئے، اس بات کو مان لیجئے کہ ہم لوگوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی. کیوں؟ ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. ابھی بڑی علامتوں میں سے پہلی علامت بھی نہیں آئی. یہ اور بات ہے کہ قیامت کا زمانہ قریب آ گیا، لیکن قریب ہونے میں بھی بہت دور ہے. اب جیسے ایک آدمی یعنی کنیا کماری سے جو ہے کہاں جا رہا ہے، سری نگر جا رہا ہے، 50 گھنٹے کا رستہ ہے. تب وہ سفر کرتے 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 بالکل جو ہے سری نگر سے پہلے جو ہے ادھم پور پہنچ چکا ہے یا جموں پہنچ چکا ہے. تو بولے بہت قریب آ گیا، لیکن ابھی بھی 350 کلومیٹر ہے. جموں سے جو ہے سری نگر ابھی بھی 350 کلومیٹر ہے. تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے اب قیامت کا زمانہ قریب ہے، لیکن جو قریب ہے وہ بھی بہت دور ہے، جو قریب ہے وہ بھی بہت دور ہے. ابھی بہت ساری بڑی علامتوں کا ابھی ظہور ہوا ہی نہیں. وہ ہوگا خروج دجال، نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی علیہ السلام. یہ 3 نشانیاں ہوں گی، تب بڑی نشانیاں یعنی شروع ہوں گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں پر قیامت انشاءاللہ قائم نہیں ہوگی. ہماری اپنی قیامت تو آئے گی، موت، مرنا بھی چھوٹی قیامت ہے. من مات فقامت علیہ القیامہ، حدیث میں نہیں بول رہا ہوں. جو مر گیا گویا اس پر اس کی قیامت قائم ہو گئی. لیکن جو بڑی قیامت ہے، پوری دنیا ختم ہو جائے، وہ ہم لوگوں پر نہیں ہوگی. 100% قرآن ہاتھ میں لے کے بول رہا ہوں. کیوں؟ ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں، اس میں کئی سینکڑوں یعنی 50 سال لگ جائیں گے، اور جب تک تو ہم میں سے شاید ہی کوئی باقی رہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم لوگوں پر تو قیامت وہ والی نہیں آئے گی، بڑی والی. یہ کچے لوگ الٹی سیدھی جو ہے، ہاں وقت قریب آ رہا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، لیکن ابھی بڑی بڑی نشانیوں کا ظاہر ہونا باقی ہے. حضرت مہدی علیہ الرضوان رضی اللہ عنہ علیہ السلام بول دیتے ہیں. حالانکہ علیہ السلام بولنا یہ جائز ہے، لیکن نبی کے ساتھ خاص ہے، افضل نبیوں کے لیے ہے. ہر اسلام میں ہر چیز کا درجہ ہے. بول دیا جائز ہے لیکن ناجائز نہیں ہے. لیکن علیہ السلام وہ نبی کو بولا جائے گا،
انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہم بولتے ہیں، ان پر صلاۃ و سلام ہو۔ بہرحال مسائل میں جانا نہیں چاہتا۔ خیر، تو ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ تو ہمارے اکابر علماء دیوبند نے یہ کیا کیا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیہ پیش کیا۔ یہ عجیب بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ علماء دیوبند کی نگاہیں بہت دور تک تھیں، حضرت مہدی تشریف لائیں گے، اور کعبۃ اللہ کی چابی جب اللہ کے رسول نے حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ان کو دی ہے، اور دعا بھی دی ہے کہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، تو حضرت مہدی جب آئیں گے تو ان کے خاندان کا کوئی نہ کوئی اس زمانے میں مکہ کا اور بیت اللہ کا متولی و ذمہ دار رہے گا۔ یہ طے ہیں۔ تو حضرت مہدی کے لیے ہدیہ، حضرت مہدی کے لیے ہمارے اکابر نے ان کے جو حضرت عثمان کے خاندان والے ہیں جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی اس زمانے میں، ان کے پاس ہدیہ رکھوایا ہے۔ کیا؟ تلوار، کہ حضرت مہدی کو دے دینا علماء دیوبند کی طرف سے۔ جب وہ آئیں گے بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے تو آپ کے خاندان کا کوئی نہ کوئی رہے گا ہی، تو یہ ان کو ہدیہ کر دینا، تاکہ ہمارا بھی حصہ جو ہے وہ جو دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس زمانے میں جو فتنوں سے مقابلہ کریں گے، تو اس میں علماء دیوبند کی طرف سے یہ جو ہے بہترین گفٹ، بہترین ہدیہ ان کو جو ہے دے دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔